بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ عید قربان ہے اور قربانی کے حوالے سے متعدد سوالات دریافت کیے جاتے ہیں، قربانی کے جانور کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اس لیے آیت اللہ السانی کے جو مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے عید قربان کی، یہ مستحب ہے ان افراد کے لیے جو حاجی نہیں ہیں، حج پہ نہیں گئے۔ اگر حج کرنے گئے ہیں تو یہ قربانی واجب، جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو ان کے لیے یہ قربانی مستحب۔ لیکن اس مستحب پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہیں کہ اگر ان شرائط کو آپ بجا لاتے ہیں تو مستحب پر مکمل طور پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے مستحب پر عمل کرنے کے لیے قربانی کے جانور میں جو متعدد شرائط پائے جاتے ہیں اس کی رعایت ضروری ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ یعنی جانور کے سن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اونٹ اگر 5 سال سے کم ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، گائے اور بکرا اور بکری اگر 2 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بھیڑ یا دمبا اگر 7 ماہ سے کم ہو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس حیوان کو انسان نے خود پالا ہے اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، مکروہ ہے۔ اگر کسی جانور کو آپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، تو پھر اس کی قربانی نہ کریے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ مانوس ہو جاتا ہے، جو جانور آپ سے مانوس آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ تیسری چیز ہے کہ جانور کی قربانی میں اگر کئی لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر جانور کم ہے، نہیں مل رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریک ہو کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور شراکت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اہل تشیع ہوں، اگر کوئی اہل سنت کے ساتھ بھی شریک ہوتا ہے تب بھی اس کی شراکت صحیح مانی جائے۔ اور شراکت میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص عدد ہو، مثلا کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کوئی محدودیت نہیں ہے، 5 6 7 10، دوسرے بڑے جانور میں اور زیادہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کھال کو بطور صدقہ دینا مستحب ہے، جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں قربانی میں اس کی کھال کو صدقے کے طور پہ دے دیں۔ اگر آپ قصاب کی اجرت کے طور پہ دے رہے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے، اس لیے جانور کی کھال کو قصاب کی اجرت کے طور پہ نہ دیں بلکہ اس کو صدقہ دیں۔ قربانی کا افضل ترین جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اتنی مقدار وقت گزر جائے کہ نماز عید قربان اتنی مقدار میں پڑھی جا سکتی ہو، اتنی مقدار یعنی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ سورج نکلنے کے بعد جو ہے وقت گزرنے کے بعد آپ قربانی کا وہ بہترین وقت ہوتا ہے، اور یہ آپ کے 3 دن تک وقت رہتا ہے۔ اگرچہ بہتر یہ کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، بہتر و افضل یہ۔ اسی طریقے سے احبت اور افضل یہ ہے کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا تیسرا حصہ مسلمان غریب میں تقسیم کریں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں اور ایک حصہ جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نان مسلم کو دیا جا سکتا ہے، تو ان کو بھی اگر پڑوسی وغیرہ ہیں اور وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی دینے میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں۔ ساتویں چیز یہ کہ قربانی جس شخص کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس چیز کی طرف توجہ کریں، قربانی جس شخص کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی طرف سے اگر عقیقے کی نیت کر لیں تو اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور عقیقہ ثابت ہو جائے گا، بشرطے کہ ایک فرد کی طرف سے ایک جانور ہو۔ کئی لوگ شریک ہو کے اگر ذبح کر رہے ہیں تو پھر اس میں عقیقہ شمار نہیں ہو۔ احتیاط واجب کے بنا پر، یہ احتیاط واجب یعنی ضروری ہے اس کی رعایت کرنا، اگر آپ سائیں صاحب کے فتوے کے مطابق چاہ رہے ہیں یا تو پھر کسی دوسرے مرجع پہ رجوع کریں، یعنی یہ مستحب میں نہیں آتا ہے، یہ جانور کے حلال ہونے کے شرائط واجب شرائط میں ہے۔ بنا پر احتیاط واجب آپ جو ہیں اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں کر سکتے، لوہے کی چھری سے جانور ذبح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اسٹیل کی اجازت دیتے ہیں، آپ ان پہ رجوع کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آیت اللہ السانی کے ہیں احتیاط واجب کے بنا پر لوہے کی چھری سے ذبح کیا جائے، اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا کافی نہیں۔
اسی طریقے سے جانور کی کلیجی کے حوالے سے بہت سوال ہوتا ہے کہ کلیجی کھانا مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ مشہور ہمارے معاشرے میں یہی کہ مکروہ ہے، لیکن آیت اللہ اسلامی فتوی کے مطابق کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے۔ کلیجی یعنی وہی جو جانور کا کلیجہ ہوتا ہے، جیسے انسان کا کلیجہ ہوتا ہے اسی طرح جانور کا بھی کلیجہ ہوتا ہے، تو اس کلیجہ کا کھانا مکروہ نہیں۔ ہاں، گردہ کھانا اور دل سے متصل جو دو نلیاں ہیں ان کا کھانا اسلامی فتوی کے مطابق مکروہ ہے، بس کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے بلکہ گردہ کھانا مکروہ ہے۔ آپ تمام مومن کی خدمت میں پھر سے عید سعید قربان کی بہت بہت تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کی قربانی کو بحسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔